کبھی کبھار تمہاری چاہت کا تمہارے نصیب سے بس ایک دعا کا فاصلہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جو ایک دعا ہوتی ہے نا، وہ آغاز سے انجام تک سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وہ جب تمہیں تمہاری من پسند چیز دینے پر متفق ہو جاتا ہے تو تمہیں بھی پھر اس تک پہنچنے کی ساری ترکیبیں بتا دیتا ہے۔ ہزاروں خیالات میں سے تمہاری عقل کا معجزوں کی آس پہ رک جانا بے وجہ تو نہیں۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اگر اس نے تمہیں دھتکارنا ہی ہوتا تو وہ کبھی بھی تمہیں اپنے در کا پتہ نہ بتاتا۔ اگر اس نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ وہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تو پھر تم یہ سوچتے کیوں نہیں کہ ہزاروں لوگوں میں سے تمہارا سر کو جھکانا کوئی اتفاق تو نہیں؟ جب اللہ نے تمہیں توفیق دعا کے لیے چن لیا ہے تو اس نے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے کن کو بھی منتخب کر رکھا ہے۔ وہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محبت تم تک واپس آ جائے، تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تیرے رب کے لیے ناممکن ہے۔ وہ یہی ہے تمہارے بہت پاس، وہ ہرگز جدا نہیں ہے تم سے۔ وہ آزما رہا ہے تمہیں تاکہ تمہیں اپنے قریب لا سکے۔ وہ خفا نہیں ہے تم سے۔ پھر یہ خود سے کیسی ضد لگائے بیٹھے ہو؟ کیوں آگے نہ بڑھنے کی قسم کھائے بیٹھے ہو؟ کیوں نصیب کی باتوں میں یقین کو الجھائے بیٹھے ہو؟ کیوں ہو اتنا پریشان؟ کیوں خود کو اتنا تھکائے بیٹھے ہو؟ کبھی اس من کو اللہ کی چاہت کے مطابق سنوار کر تو دیکھو، کبھی صبر کی حدوں کے اس پار جا کر تو دیکھو۔ اللہ تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری محبت سے کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ پھر کیا چیز ہے تمہیں جو اب تک روکے ہوئے ہے؟ اس کے رحم کا پلڑا اس کی آزمائش پر ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ مانگو مجھ سے میں دوں گا، کیا تم سنتے نہیں؟ جب وہ یہ بار بار کہتا ہے، کہاں ڈھونڈ رہے ہو اسے؟ وہ تو تمہارے اس ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہے۔ سفر مشکل تو ہے مگر مت بھولو کہ ہاتھ تھامنے والا اس سے بھی بڑا ہے۔ منزل دشوار ہے مگر منزل تک لے جانے والے کے پاس ان کے سبھی اختیارات ہیں۔ اللہ تمہیں اندھیروں میں اس لیے لاتا ہے تاکہ تم روشنی کو تلاش کر سکو۔ وہ ناممکن حالات اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم اپنی دعاؤں سے انہیں ممکن بنا سکو۔ وہ تمہیں اڑان سے پہلے اس لیے گراتا ہے تاکہ تم اڑنا سیکھ سکو۔ وہ ہواؤں کا رخ تمہارے مخالف اس لیے موڑتا ہے تاکہ تم ان سے لڑنا سیکھ سکو۔ وہ ان مخالف ہواؤں کا رخ تمہارے حق میں موڑ بھی سکتا ہے اور تمہارے ان زخموں سے چور پنکھوں کو پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ آغاز میں وہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو، جیسا تم مانگتے ہو۔ اس مسئلہ نصیب کا آخری حل دعا بھی تو ہو سکتا ہے۔ جو قضا ہو گیا وہ عشق پھر سے ادا بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ پہلا پنہ ہی اختتام لکھے کہانی کا۔
آغاز چوٹ سے ہوا ہے تو انجام شفا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کبھی صبر کی حدوں سے آگے بڑھ کر دیکھو، کبھی وقت ملے تو قصہ یوسف پڑھ کے دیکھو۔ گرا کر منزل کا پتہ کسی کو بھی ملتا نہیں، جو حصہ ہے مقدر کا وہ چھنتا نہیں۔ یہ کیسا فلسفہ ہے کہ مسکرانے والے کو کوئی درد نہیں، کیسے سمائے ہر غم اشکوں میں، دکھ آنکھ سے بڑا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس ہنستے ہوئے منظر میں روتا ہوا لمحہ چھپا بھی تو ہو سکتا ہے۔ جو معیوب لگ رہا ہے نظر کو وہ اچھا بھی تو ہو سکتا ہے۔ جب کچھ بھی ممکن ہے تو لکھی ہوئی اس داستان کا فیصلہ میری رضا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس دیری میں میرے ضبط کا صلہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ محروم رکھا گیا جس سے اب تک وہ عطا بھی تو ہو سکتا ہے۔ حقیقت سے آشنا تو نہیں ہوں پھر بھی سوچتا ہوں اکثر، حقیقت سے آشنا تو نہیں ہوں پھر بھی سوچتا ہوں اکثر کہ اس کا بچھڑنا آزمائش ہے، اگر اس کے ملنے کا معجزہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس نے اللہ کی رضا پہ آمین کہا، اللہ بھی پھر اس کی رضا میں راضی ہو گیا، اور جس کی رضا پہ وہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ وہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محبت تم تک واپس آ جائے، تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہیں کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے۔